السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سيد المرسلين إمام الأنبياء وخاتم النبيين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا رب زدني عملا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ نہایت ہی قابل عزت احترام بزرگوں اور دوستوں بھائیوں، آج عید الفطر کا دن ہے۔ پورے عالم اسلام کے اندر آج خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ آج تقریباً پوری دنیا میں عید ہے سوائے ایک دو ملکوں کے۔ الحمدللہ ہانگ کانگ کے اندر بھی آج الحمدللہ عید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قوم کے لیے ایک تہوار ہوتی ہے، ایک عید کا دن ہوتا ہے۔ ہماری عید آج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ، جاہلیت کے زمانے کے اندر جو تہوار منائے جاتے تھے وہ جاہلیت کے تہواروں کو ہم ختم کرتے ہیں، اپنی عید منائیں گے۔ اسلام نے کتنی عیدوں کو مختص کیا خوشی کے لیے؟ دو عیدوں کہ ایک عید الفطر مناؤ، ایک عید الاضحیٰ مناؤ، اور اس میں مسلمانوں کے لیے یہ کہا کہ جناب تم ایسے کرو کہ اس میں عید کی نماز پڑھو، عید کی نماز کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو مبارکباد دو اور خوشیاں مناؤ۔ عید الفطر کو اس وقت رکھا گیا جب کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ختم ہو گیا، اور اس کے اختتام پر اللہ نے یہ خوشی عطا فرما دی۔ پھر عید الاضحیٰ کو اس وقت رکھا کہ جس وقت رب العالمین نے
حج کے ارکان کو ختم فرمایا، اس کی خوشی میں اللہ نے عید الاضحیٰ۔ اب توجہ اس بات پہ اگر کر دیں، اگر اس بات پہ کر دیں کہ دیکھیں اللہ انسان کی مغفرت کے لیے طرح طرح کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ وہ بہانے کیا؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ معراج، رجب آیا تو معراج آئی، معراج پہ لوگوں نے عبادتیں کی اور اپنے اللہ کو منوایا۔ شعبان آیا اگلا مہینہ تو پھر اللہ نے خالی نہیں چھوڑا، 15ویں شعبان آئی تو اللہ رب العزت نے پھر حکم دے دیا کہ اب اس میں بھی عبادت کرو تاکہ تمہارے جو تھوڑے بہت گناہ باقی رہ چکے ہیں وہ بھی دھل جائیں۔ پھر اس پر بھی بس نہیں، پھر اللہ نے رمضان کا برکت و رحمت والا مہینہ دے دیا۔ اب برکت اور رحمت والا مہینہ جو رب نے دے دیا، توجہ ادھر کریں تاکہ بات پوری طرح سمجھ آ سکے۔ رحمت والا مہینہ دے دیا، اس میں ایسا کر دیا کہ پہلی رمضان سے اللہ رب العزت نے رحمتوں والا مہینہ جو شروع فرما دیا، اس میں اللہ رب العزت نے شروع سے ہی رحمتیں بھیجنا شروع کر دیا۔ مدرسے کے ساتھ تعاون ہے، یہ ساتھی اپنا اپنا دوسرا کرے، باقی ادھر توجہ رکھیں۔ اب حالات ہوتے ہیں نا، مساجد کے اوپر بھی، مدارس کے اوپر بھی 22,000 کرایا ہے اور یہ آپ لوگوں کے تعاون سے چلتا ہے۔ رمضان المبارک میں ویسے ہمارا خرچہ تقریباً 50 کے لگ بھگ ہوتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ جو ہوتا ہے یہ 60 کے لگ بھگ ہو جاتا ہے، لگ بھگ تقریباً، اس لیے کہ اے سی کا جو بل آتا ہے نا، یہ ابھی قریب دنوں کے اندر $6,000 ہم نے ادا کیا، اور ابھی رمضان المبارک کے آدھے مہینے کا اور بھی جو آئے گا تو یہ آپ حضرات کے تعاون سے چلتا ہے الحمدللہ۔ پانی کا بل ہوتا ہے، بجلی کا بل ہوتا ہے، ٹیلی فون کا بل ہوتا ہے، اب باقی کام کرنے ہوتے ہیں الحمدللہ۔ بڑے بڑے کام یہ ہمارے مدرسے کے طلباء جو فارغ ہیں یہ کر لیتے ہیں، جو نوکریاں کرتے ہیں، کارپیٹ ہو گئی ہے یا یہ اے سی ہو گئے ہیں، بس 25-30 ہزار کا کام یہ آپس میں رل مل کے کر لیتے ہیں، اور باقی جو آپ حضرات بھی کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ رنگ پہنچا ہے تو آپ حضرات کو پھر تکلیف دیتے رہتے ہیں، ہاں تو آپ کا ہی مدرسہ ہے، آپ ہی چلائیں گے، ہم تو آگے دھکا دینے والے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ چلتا رہے گا، اللہ چلائے رکھے۔ اب یہ دیکھیں کہ عید سے پہلے یہ ساری جو ہے اللہ پاک مغفرت کے لیے جو ہے بہانے ڈھونڈ کے جو ہے یہ ساری چیزوں کو رکھ دیا۔ پھر رمضان المبارک کی 10 تاریخ تک ارشاد فرمایا یہ رحمت کا عشرہ ہے۔ رمضان کے درمیانی عشرے کو کہا گیا کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ یا اللہ تجھے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ رحمت ہے؟ تیری رحمت تو ویسے بھی ہمارے اوپر برس رہی ہے، ہم کتنے گناہ کر رہے ہیں، رحمت ہی تو تیری ہے، اس لیے تو ہماری روزی کو بند نہیں کرتا، رحمت ہی تو تیری ہے، کرم نوازی تو تیری ہے، تب تو سورج کو جو ہے ہمارے اوپر تو بند نہیں کرتا، نہ رات کو بند کر رہا ہے نہ دن کو بند کر رہا ہے، ہاں لیکن تیری رحمت ہے۔ پھر خصوصی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیماً کثیراً کثیرہ کی زبان اقدس سے کہلوانے کی کیا ضرورت تھی کہ یہ رحمت کا عشرہ ہے؟ یہ اس لیے کہ جو مسلمان تھوڑا بہت مایوسی کی انداز میں ہیں، اندر سے احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں، ان کو پیغام ایک میسج دیا جائے کہ رمضان شروع ہو چکا ہے، جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اب تم یہ یقین رکھو کہ تیری رب کی رحمت جو تو یہ سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ نہیں ہے، تیرے ساتھ بھی بشمول اسی طرح ہے جو اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، یعنی تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہے جو اولیاء۔ 10 روزے رکھے جی، پھر کہا کہ اب پھر بھی مایوسی کا کچھ لوگ جو ہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا پتا یار اللہ پاک نے جو ہے کیسا معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ کرو، ڈر اور خوف کے درمیان میں جو ہے امید اور خوف کے درمیان میں ہونا چاہیے، لیکن اب جب 10 گزر گئے تو اللہ نے کہا اب تو تم یقین کر لو کہ تم پاک و صاف ہو چکے ہو، میری اتنی رحمت تمہارے اوپر آ چکی ہے کہ تمہارے گناہ دھل چکے ہیں، اب ہم نے مغفرت کر دی۔ اب پھر کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں جو پھر بھی سمجھتے ہیں کیا پتہ ہماری مغفرت ہوئی بھی ہے لیکن نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ جب 20 پورے ہو گئے تو اعلان کر دیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو اتقوا من النار، اب تو یقین کر لو کہ ہم نے تمہیں آگ سے آزاد کر دیا، اب تو یقین کر لو۔ تو اللہ پاک بہانے ڈھونڈتے ہیں اور پھر
آخری اشرا شروع ہوا جی، ساتھ میں اعلان کر دیا، تم پھر بھی جو ہے اس پہ اگر احساس کمتری کا شکار ہو کہ کیا پتہ جو ہمیں عبادات کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہم اعلان کر دیتے ہیں صرف اگر مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، تراویح تم نے پڑھ لی 10 راتوں کے اندر، اس میں ہم نے ایک رات رکھی ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ 83 سال اور کچھ مہینوں کو ہم نے رکھ دیا کہ اتنا ثواب ہم صرف اس تھوڑی سی عبادت پہ تمہیں عطا کریں۔ اب مایوس ہونے کی بات ہے، پھر بھی بس نہیں کیا، رب نے پھر بھی بس نہیں کیا، ہم رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں چلے، ورنہ تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اپنی عزت کی قسم کھاتے ہیں، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان مرتبے کی قسم، اے میرے فرشتوں کی جماعت بتا تو صحیح، بتاؤ اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جو اپنا کام پورا کرتا ہے؟ کیا ہے دنیا میں جو مزدوری پوری کر لے اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ پیسہ دیا جاتا ہے، مال دیا جاتا ہے، بینک بیلنس اس کا بڑھتا ہے، اس کی اجرت ہوتی ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں کیا مزدوری ہے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس کو اس کا اجرت اجر ملنا چاہیے۔ فرمایا گواہ رہو میں نے اپنے بندوں کی عبادت کو، اپنے بندیوں کی عبادت کو قبول کر لیا، انہوں نے میرے لیے روزہ رکھا، انہوں نے میرے لیے تراویح پڑھی، انہوں نے میرے لیے بھوکے پیاسے جو ہے سارا دن گزارا، تم گواہ رہو ہم نے سب کی مغفرت کر دی۔ اس پر بھی بس نہیں کیا، آگے پھر قسم اٹھا کر کہتے ہیں میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے مرتبے کی قسم، اللہ قسم نہ بھی کھاتے تو پھر بھی جو ہے اللہ کی بات پہ ہمارا ایمان ہے اور پکی اور ٹھکی بات ہے، لیکن اللہ قسمیں کھا رہے ہیں، تین قسمیں کھا رہے ہیں، اور پھر ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو آج آخرت کے بارے میں جو سوال مجھ سے کرو گے، کون سا؟ آخرت کے بارے میں، آخرت مقدم ہے نا جی، ہر کسی کو چاہیے کہ اللہ قبر کے عذاب سے بچائے، اللہ ہماری آخرت اچھی کر لے، اللہ پاک ہمارے ساتھ ایمان کو جو ہے دنیا سے لے جائے، یہی جو ہے دوسرا ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جائیں۔ فرمایا کہ میری عزت کی قسم ہے، میرے جلال کی قسم ہے، آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے تمہارا وہ سوال پورا کر دیا جائے گا۔ یا اللہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ہٹا دیا۔ یا اللہ پورے سرات سے بجلی کی چمک کی طرح گزرنا چاہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں گزار دیں گے۔ پیشوی اطلاع کر دی، اور وہ بھی کون دے رہے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرما رہے ہیں کہ تم نے روزے رکھے، تم نے عبادت کی، اب اس کے بدلے میں تمہیں یہ کچھ ملے گا۔ اب یا اللہ میں تو بغیر حساب ہم کمزور ہیں نا، بغیر حساب کتاب کے جنت چاہیے۔ اگر حساب کتاب پہ آپ نے جو ہے ٹھہرا دیا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، جن کو ٹھہرایا جائے گا ان سے سوال کیا جائے گا، وہ تو مارا جائے گا۔ اللہ کا سوال میرے طرح تو نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ جو پولیس سرات پہ چلتا چلا جائیں گے، سارے لوگ جائیں گے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، کچھ لوگوں کو وہاں پہ ٹھہرا دیا جائے گا، تم ذرا جائے۔ اب سیکورٹی گارڈ مثال کے طور پہ کھڑا ہے، وہ کسی کو کہہ دے جناب ادھر آ جاؤ، یہ تھیلا نکالو، اس میں کیا ہے، تیرے جیب میں کیا ہے، تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، کچھ بھی چیز نہ ہو تب بھی بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ اب تو ساری پوچھ کچھ ہوگی، اب پھر دل سے دعائیں کرتا ہے اور پڑھتا بھی رہتا ہے کچھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تاکہ میں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گزر جاؤں۔ تو وقفوہم انہم مسئولون، وہاں پہ کچھ لوگوں کو ٹھہرا دیا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ ان لوگوں سے ہمیں بچائے گا۔ ہم سوال کے قابل نہیں ہیں، جواب دینے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ یا اللہ آج تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو بغیر حساب کتاب کے گزار دے اور بغیر حساب کتاب کی جنت۔ اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، ہم نے کر دیا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے لوگوں دیکھو، ہر افطار کے وقت ہم 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حدیث میں آتے ہیں کتنے لوگوں کو؟ ہر افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کو، عام بندے کو نہیں، جو جہنم کا مستحق ہوا ہوتا تھا اور مسلمان تھا، اس بندے کو 10 لاکھ جہنم کے مستحق لوگوں کو افطار کے وقت اللہ پاک ان کو اب سرپرائز دے کہ ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، ہم تمہیں یہ انعام دیتے ہیں، ہم نے آزاد کر دیا۔ یہ ہماری رحمت والی شان ہے، کریمی شان ہے۔ اب دیکھیں
کہ پھر فرمایا کہ 10 10 10 10 10 30 پورے ہو گئے. کتنے لاکھ ہو گئے جی؟ 3 کروڑ ہو گئے. 3 کروڑ. اب 3 کروڑ تو رمضان میں معاف ہو. وہ لوگ جو جہنم کے مستحق تھے اب آخری دن اعلان ہوتا ہے 3 کروڑ کے بقدر اور کر دیے، وہ بھی جہنم کے مستحق تھے. اور پھر ساتھ میں ارشاد ہے دنیا کے بارے میں جو سوال مجھ سے کرو گے، آخرت کے بارے میں تو پورا، دنیا کے بارے میں جو کرو گے تمہاری مصلحت کو دیکھوں گا، تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہے کہ نہیں ہے. اگر بہتر ہے تو دے دوں گا، بہتر نہیں ہے تو آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ دوں گا. پھر بھی بس نہیں، اور پھر اس پر بھی بس نہیں، ہماری مغفرت کے اب فرشتے کھڑے ہیں، سارے راستوں پہ کھڑے ہیں، اعلانات کر رہے ہیں کریم رب کے درگاہ کی طرف جاؤ. کریم رب انتظار کر رہا ہے تمہارا. جب تم کھڑے ہو جاؤ گے تو رب کی طرف سے فرشتہ ایک ندا کرے گا. اب آپ نے کھڑے ہو کر صفیں بنانی ہے، اس کے وقت ایک فرشتہ ندا کرے گا، اے لوگو، اے اللہ کے بندو، آج اللہ کی طرف سے خوشخبری سن لو، اللہ نے تم سب کی مغفرت کر دی. یا رسول اللہ صرف مغفرت کر دی؟ فرمایا مغفرت صرف نہیں، تم بخشے بخشائے گھروں کی طرف جاؤ جس طرح ماں کے پیٹ سے بھی نکلی ہو. اب اتنا بڑا اعزاز اکرام عید والے دن کیا جائے. خوشی کا دن ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں خوشی کا دن ہے وہاں پہ آنسو بھی نکلتے ہیں انسان کے کہ یا اللہ تو اتنی بڑی کریم ذات ہے، تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. عید الفطر کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کچھ کھا پی کے آ جائے گا، بتایا تھا. امید ہے آپ لوگوں نے سنت پہ عمل کیا ہوگا. ایک راستے سے آتے تھے، دوسرے راستے سے جاتے تھے. انشاءاللہ اس پہ ابھی عمل ہو جائے گا. عید الفطر میں فطرانہ ادا کر لیتے تھے سنت کے مطابق. اب آپ نے بھی ادا کیا ہوگا الحمدللہ فطرانہ. پھر جو ہے جہادی تنظیموں کو جو جہاد پہ جو دستوں کو بھیجا جاتا تھا، اسی وقت مسجد نبوی سے ان کو جو ہے چھاونی بھی تھی، وہاں سے بھیجا جاتا. رسول اللہ علیہ السلام وہاں سے ہی جو ہے لشکروں کو روانہ کر دیا کرتے تھے. تو ہم تو یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو مسلمان ہیں اور بارڈروں پہ پھر رہے ہیں، ہمارے فوجی ہیں جو اللہ کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. تو فرمایا کہ ایک رات اللہ کے راستے میں انہوں نے اگر سرحد پہ گزار دی، 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے. اب ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. غرباء کی مدد تو فطرانے کے ذریعے سے ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس میں یہ کہ عید کی نماز جو ہے اس کے لیے کپڑے نئے رسول اللہ علیہ السلام لبتن فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ سب لوگ جو کر لیتے، نہیں تو دھلے ہوئے کپڑے. اور دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ جب عیدگاہ کو آتے تھے تو آہستہ آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہا کرتے تھے. بڑی عید میں اونچی آواز سے، چھوٹی عید میں دھیمی آواز سے. تو عید الفطر کے عیدگاہ کی طرف جب نماز کے لیے آ جایا کرتے تھے، عید الفطر کی نماز جب سورج 2 نیزوں پہ ہوتا تھا تو اس وقت ادا کیا جاتا تھا. عید الاضحیٰ کی نماز جب 1 نیزے پہ سورج ہوتا تھا تب ادا کی جاتی تھی. کیوں؟ یہ اس لیے کہ عید الاضحیٰ کے بعد قربانی کرنی ہوتی ہے. عید الاضحیٰ میں کوئی کھایا پیا نہیں جاتا جب تک قربانی کا گوشت نہ ہو. یہ سنت. قربانی کے گوشت کو نبی علیہ السلام اپنے پیٹ میں جو ہے اتارتے تھے، حدیث میں آتا ہے. اس لیے کہ قربانی کا گوشت برکت والا گوشت، قربانی کا گوشت برکت والا گوشت. اور عید الفطر میں آپ علیہ السلام جو ہے میٹھی چیز کھا کے آیا کرتے تھے. پھر حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ علیہ السلام بار عیدگاہ میں نماز ادا کیا کرتے تھے. ایک دفعہ بارش ہوئی تو حضور نے مسجد کے اندر نماز ادا کی. تو نیت کر لیں کہ ہم تو سنت پہ عمل کر رہے ہیں. جگہ تو ہم نے نہیں بک کی تھی، جگہ تو بک کی تھی، سنت کے مطابق بک کی تھی. بارش ہوئی وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، حضور نے مسجد میں نماز ادا کی. تو ہر چیز میں سنت کی نیت جو سنت سے ثابت ہے. اب جس نے فجر کی نماز ادا نہیں کی، چونکہ فجر کی نماز فرض ہے اور عید الفطر کی نماز واجب ہے، وہ اپنی فجر کی نماز ادا کرے. شرم نہ کریں، شرع میں شرم نہیں ہوتا، اس لیے کہ سال بعد ایک عید کی نماز آتی ہے اور وہ بھی ہماری صحیح طریقے سے ادا نہ ہو. اس لیے اگر کسی سے بتقاضۂ بشریت نماز رہ گئی ہے، کیوں انسان ہے، سویا رہ جاتا ہے، الارم نہیں بجا یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں، تو وہ فجر کی نماز رہ گئی ہے تو اپنے فجر کی نماز وہ ادا کر لیں تاکہ اس کے بعد جو ہے عید کی نماز
نماز کھڑی ہو جا سکتی ہے کوئی ساتھی ادا کرنا کوئی بات نہیں ادا کر لیں جی ادا کر لیں شرع میں شرم نہیں ہے اب عید کی نماز کا طریقہ سیکھ لیں 2 رکعت واجب عید الفطر کی نماز 2 رکعت واجب عید الفطر کی نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف پیچھے سے امام صاحب کے اللہ اکبر ہاتھوں کو باندھ دیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ کے امام صاحب 3 تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر آپ بھی کہیں گے ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر تیسری مرتبہ ہاتھوں کو باندھ دیں گے یہاں 3 تکبیریں ہیں امام قرات کرے گا رکوع سجود اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت میں امام قرات کرے گا قرات کے بعد یعنی سورت کے بعد اور رکوع سے پہلے 3 تکبیریں پھر کہی جائیں گی اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے اللہ اکبر پھر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے پھر اللہ اکبر ہاتھوں کو پھر چھوڑ دینا ہے اس لیے کہ اس کے بعد رکوع ہے اب چوتھی تکبیر رکوع والی ہوگی نماز مکمل ہو جائے گی نماز کے بعد خطبے ہوں گے خطبے آپ حضرات سنیں اس کے بعد اپنے لیے تمام عالم اسلام کے لیے دعا کریں اللہ پاک سب کو عید کی خوشیاں نصیب فرمائے اور خصوصی طور پر مکہ مدینے کے لیے دعا کریں مکہ مدینے کے اندر جو کچھ ہوا ہے آپ حضرات کے سامنے ہے ویسے میڈیا اس کو چھپاتا ہے کہ یہ ہوا وہ ہوا لیکن ہوا ہے اس لیے ہمیں بے فکر نہیں ہونا چاہیے ہمیں فکر مند ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے ناجائز ہوا ہے جنہوں نے کیا ہے غلط کیا ہے جو ایسے مقام پہ جہاں پہ حکم یہ ہے کہ رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو نہ اٹھاؤ وہاں پہ یہ کچھ ہو رہا ہے اللہ ان کو سزا دے گا اللہ سزا دے گا انشاءاللہ لیکن آپ بھی اپنے جو ہے مسلمانی کا ثبوت دیں آپ جو مدینے میں یہ ایسا کر سکتا ہے وہ ہدایت سے نکل جاتا ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا نہیں کی جاتی اس کے لیے بربادی کی دعا کی جاتی ہے یا اللہ جن طاقتوں نے کیا جن لوگوں نے کیا جن سازشوں نے کیا جنہوں نے تھوڑا بہت تعاون کیا جو اس میں ملوث ہے تمام کو تباہ و برباد فرما تمام کو تباہ و برباد دعا ان کے لیے ہدایت مدینے رسول کے ساتھ معاملہ کچھ اور ہے میرے آپ کے ساتھ کر دیتا میرے استادوں کے ساتھ کر دیتا میرے پیر بزرگوں کے ساتھ کر دیتا وہ الگ بات تھی لیکن جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی حیا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ دعا کریں گے ہدایت کی اس کو تو پتہ ہے سب کچھ ہدایت سے نکلا ہوا ہے وہ اب جو طاقتیں ہیں وہ بھی ظاہر ہو جائیں گی آپ کو سامنے آ جائیں گی اس لیے اس کے لیے جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے غیر مسلم ہے تو آپ ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی غیر مسلم ہے غلطی ہو گئی ان سے آپ ہدایت کی دعا کریں مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے اور پھر جا کے رسول کریم کو تکلیف دے اس لیے یہ دعائیں کرنی ہے آپ نے یہ دعائیں ضرور کرنی ہے اگر ہم سچے عاشق رسول ہیں یہ دعائیں کرنی ہے باقی جو ہے ہم صرف دعائی کر سکتے ہیں اور اللہ ہماری گورنمنٹوں کو بھی عقل کے نافذ دے ہوش کے نافذ دے اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے